الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. یہ مہینہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے. ماہ شعبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت روزہ رکھنا ثابت ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ جو اس مہینے میں کیا جائے، چاہے رات کو عبادت کے لیے خاص کیا جائے، چاہے دن کو عبادت کے لیے خاص کیا جائے. اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کا رکھنا کثرت سے ثابت ہے. اس مہینے کی فضیلت کے تعلق سے سمجھ لیتے ہیں. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر الصيام منه في شعبان. رواه البخاری في کتاب الصيام. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راویہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ روزے کے تعلق سے کیا ہوتا تھا کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا شروع کرتے تو ایسا لگتا کہ آپ اب روزہ چھوڑیں گے نہیں. مکمل سال میں آپ کا معمول ہوتا. وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا چھوڑ دیتے تو ایسا لگتا ہے کہ اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے، لگاتار روزہ رکھنا چھوڑ دیتے تھے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر استکمل صیام شہر الا رمضان. کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا مکمل روزہ رکھتے ہوئے نہیں پایا ہے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ نفلی روزے کا اہتمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل مہینے کا کیا کرتے تھے، ایک دن بھی چھوڑا نہ کرتے تھے، ایسا نہیں ہوا کرتا تھا. تو کہتے ہیں کہ مکمل مہینے کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف رمضان کا روزہ رکھا کرتے تھے. وَمَا رَأَيْتَهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِّنْهُ فِي شَعْبَانَ. اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے پایا ہے. یعنی ماہ شعبان کے اکثر دنوں کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. تو شعبان کے روزے کے تعلق سے حدیث واضح کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے. اور ایک حدیث سے شعبان کے روزے کے تعلق سے سمجھ لیتے ہیں. وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصوم شهرين متتابعين الا شعبان ورمضان. رواہ الترمذی فی ابواب الصیام. ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے. راویہ حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کا معاملہ کیا تھا. ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان.
کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتار 2 ماہ کے روزہ رکھتے ہوئے نہیں پایا سوائے شعبان کے اور رمضان کے۔ پہلی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے کا مکمل روزہ نہیں رکھا کرتے تھے سوائے رمضان کے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار شعبان اور رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ دونوں حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ جس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا۔ شعبان کے مہینے کا اہتمام روزے کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کافی اہم تھا، کافی زیادہ تھا۔ تو دونوں حدیثیں واضح کرتی ہیں کہ شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دنوں کے اکثر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ امت محمدیہ کے لیے کہا گیا ہے کہ جب شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے، نصف شعبان گزر جائے تو روزہ نہ رکھو۔ اس کی ایک حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ شعبان کے جو روزے ہیں، شعبان کا روزہ نفلی روزہ ہے اور رمضان کا روزہ فرض روزہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان نفلی روزہ رکھنے کے چکر میں اصلی روزہ، فرض روزہ ان سے چھوٹ جائے، متاثر ہو جائے، بیمار ہو جائے۔ تو نصف شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو تاکہ رمضان کے روزے کی تیاری ہو سکے، آدمی کا بدن مضبوط رہ سکے، آدمی مکمل طور پر رمضان کے فرض روزوں کی تکمیل کے لیے تیار رہے۔ حدیث سے سمجھ لیتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا رواہ الترمذی فی ابواب الصیام۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان النصف من شعبان فلا تصوموا، کہ جب شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے تو روزہ نہ رکھو۔ 15 شعبان تک روزہ رکھو، 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو۔ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے کی جو صورتیں ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سال بھر ہر سوموار کو روزہ رکھتا ہے، ہر جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، تو 15 شعبان کے بعد بھی وہ روزہ رکھے، کیونکہ وہ سال بھر کا عادی ہے کہ جب بھی سوموار کا دن آتا ہے وہ روزہ رکھتا ہے، جب بھی جمعرات کا دن آتا ہے وہ روزہ رکھتا ہے۔ تو ایسے سال بھر روزہ رکھنے والے 15 شعبان کے بعد بھی جو سوموار ہے اس سوموار کو روزہ رکھ سکتے ہیں، آنے والے جمعرات کو روزہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ پہلے سے وہ رکھتے چلے آ رہے ہیں، خاص کر کے شعبان کے لیے خاص نہیں کر رہے۔ اسی طرح سے جن کے روزے چھوٹ گئے ہیں وہ 15 شعبان کے بعد روزوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ فرض روزے چھوٹے ہوئے تھے یا پھر نظر کے روزے کا معاملہ ہے، فرض روزوں کا معاملہ ہے، یہ سب فرض روزے ہیں، تو 15 شعبان کے بعد روزوں کی قضا ممکن ہے۔ 15 شعبان کے بعد ہر جمعرات کو روزہ رکھنے والا روزہ رکھ سکتا ہے، ہر سوموار کو روزہ رکھنے والا روزہ رکھ سکتا ہے۔ عام حالات میں کہ ہم 15 شعبان کا روزہ کثرت سے رکھیں گے تو منع کیا گیا ہے کہ 15 شعبان کے بعد ٹھہر جانا چاہیے، کیونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ رمضان کے مہینے کا استقبال جب آدمی کرے تو مکمل طریقے سے تیار ہو، صحت ہو، تندرستی ہو، ایسا نہ ہو کہ نفلی روزہ رکھ کر کے کمزور ہو چکا ہو اور فرض روزہ رکھنے میں دقت ہونے لگے نفلی روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے کے تعلق سے ایک اور حدیث
وعن خالد بن معدان عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ سئلت عن صوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت كان يصوم شعبان ويتحرى الاثنين والخميس رواہ احمد فی مسندی. مسند احمد کی حدیث ہے. راوی حدیث ہے خالد بن معدان ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے تعلق سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ کانا یصوم شعبان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کا روزہ رکھا کرتے تھے. وَيَتَحَرَّ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر کے ہر سوموار کا روزہ رکھا کرتے تھے اور ہر جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. خصوصی اہتمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سوموار کے روزے کا ہوتا تھا اور جمعرات کے روزے کا ہوتا تھا. اس کے بعد سے اور ایک حدیث 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے کے تعلق سے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان النصف من شعبان فامسكوا عن الصوم حتى يكون رمضان رواہ احمد فی مسندی. مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان النصف من شعبان، جب آدھا شعبان گزر جائے، شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے، فَأَمْسِكُوا عَنِ الصَّوْمِ، روزہ رکھنے سے رک جاؤ، حَتَّى يَكُونَ رَمَضَانَ، یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے. پتہ چلا کہ امت محمدیہ کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ شعبان کے جو روزوں کا معاملہ ہے تو 15 شعبان تک آدمی زیادہ سے زیادہ روزے کا اہتمام کرے. 15 شعبان کے بعد وہ روزوں کی قضا کر سکتا ہے، چھوٹے ہوئے رمضان کے روزوں کی وہ قضا کر سکتا ہے، نذر کا روزہ رکھ سکتا ہے. 15 شعبان کے بعد اگر سال بھر ہر سوموار کو روزہ رکھنے کا عادی ہے تو رکھ سکتا ہے، ہر جمعرات کو روزہ رکھنے کا عادی ہے تو رکھ سکتا ہے. اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہ جب شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے، 15 شعبان آ جائے تو اس کے بعد سے روزہ نہ رکھو یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے. تو شعبان کے تعلق سے امت محمدیہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے اور واضح کیا ہے کہ شعبان کے مہینے میں جو خصوصی عمل ہے وہ صرف روزہ ہے، وہ صرف روزہ ہے. روزے کے علاوہ شعبان کے مہینے میں کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جس عمل کو خاص کیا جائے، کوئی عمل نہیں، صرف روزہ ہے. اس نقطے کو ہمیشہ یاد رکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث سے جو ثابت ہے، جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے، جس طریقے پر صحابہ کرام چلے، صحابہ کرام چل کر کے صحابہ کرام کہلائے، رب کے یہاں محبوب بنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی محبت کرنے والوں کی جو دلیل ہے کہ شعبان کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایک ہی جواب ہے کہ شعبان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خصوصی عمل ثابت ہے وہ صرف اور صرف روزہ ثابت ہے. روزے کے علاوہ کوئی بھی عمل خاص کر کے ثابت نہیں ہے. چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا سال بھر کی وسعت ہے. رمضان کے روزے چھوٹ گئے، اس کے بعد سے سال بھر موقع نہیں ملا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 10واں، 11واں مہینے میں پھر آ گئے، شعبان میں آ گئے، تو روزوں کی قضا، چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا رمضان آنے سے پہلے کر لینی چاہیے. رمضان کے جو روزے چھوٹ گئے ہیں، رمضان آنے سے پہلے جو 11 مہینے کا وقفہ ملتا ہے، 11 مہینوں کے وقفوں میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا ہو جانی چاہیے. ایک حدیث سے سمجھتے ہیں.
وعن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت عائشہ تقول کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضی الا من شعبان قال یحیی الشغل من النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری فی کتاب الصیام۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ کانا یکون الصوم علی من رمضان، کہ رمضان کے روزے مجھ سے چھوٹ جایا کرتے تھے۔ ہر بالغہ عورت کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، ایام ماہواری میں روزہ نہیں رکھنا ہے، مسئلہ یہی ہے۔ ایام حیض میں روزہ نہیں رکھنا ہے اور نمازیں بھی نہیں پڑھنی ہے، لیکن بعد میں جب وہ حیض سے پاک ہو جائے تو روزے کی وہ قضا کریں گی۔ اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں اتنے روزوں کی وہ قضا کریں گی، اتنی نمازیں چھوٹ گئی ہیں نمازوں کی قضا نہیں کریں گی، یہ رب کی طرف سے معاف ہے۔ تو یہی مسئلہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ کانا یکون علی الصوم من رمضان، رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہوتے تھے، رمضان کے روزے مجھ پر باقی رہتے تھے۔ فما استطيع ان اقضي الا من شعبان، یہاں تک کہ مہینہ گزرتا جاتا تھا، مہینہ گزرتا جاتا تھا، شعبان کا مہینہ آتا تو شعبان کے مہینے میں میں روزوں کی قضا کر لیا کرتی تھی۔ پتہ چلا کہ رمضان کے مہینے کے روزے چھوٹ جائے تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے پہلے روزوں کی قضا ہو جانی چاہیے۔ راوی ہے اس حدیث کے اندر، اس سند میں ایک راوی ہے یحییٰ، وہ کہتے ہیں الشغل من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار رہنے کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روزہ نہیں رکھا کرتی تھی، عام مہینوں میں روزے کی قضا نہیں کیا کرتی تھی، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اکثر دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو اسی اعتبار سے انہی دنوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی روزے کی قضا کر لیا کرتی تھی۔ تو یہ چھوٹے ہوئے روزوں کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے حکمت کیا ہے؟ شعبان کے روزے کی حکمت کیا ہے؟ تو شعبان کے روزے کی حکمت اگر شریعت کو ہم کھنگالیں گے تو حدیث یہ واضح کرتی ہے کہ اس کے اندر 3 حکمتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزے کی 3 حکمتیں بتاتے ہیں۔ پہلی حکمت، ماہ شعبان میں لوگ ماہ شعبان میں غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ رجب کے بعد شعبان کا مہینہ آتا ہے، اس کے بعد رمضان میں تو خوب عبادتیں ہوتی ہیں۔ رجب کے مہینے میں بھی کوئی ایسی خاص عبادت نہیں ہے جو اس مہینے کو جس کے لیے خاص کیا جائے، بس اتنا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ تو رجب اور رمضان کے درمیان یہ مہینہ آتا ہے اور اس مہینے سے لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلے حکمت ہے کہ غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے، روزے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دوسری حکمت، رمضان کے مہینے میں بندوں کے شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال رب کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، سالانہ رپورٹ رب کے یہاں پیش ہوتا ہے، سالانہ اعمال رب کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ شعبان کے مہینے میں ہوتا ہے۔ اور تیسری حکمت یہ ہے کہ آدمی کے اعمال ماہ شعبان میں رب کے یہاں پہنچائے جائیں تو آدمی حالت روزے میں ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال رب کے یہاں پہنچے ماہ شعبان میں تو میں حالت روزے میں ہوں، میں روزے سے رہوں۔ تو شعبان کے روزے کی 3 حکمتیں بتائی گئی، ایک حدیث سے سمجھ لیتے ہیں۔ وعن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان
قال ذاك شهر يغفل الناس عنه وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم رواہ النسائی فی کتاب الصیام۔ نسائی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شعبان کے مہینوں سے زیادہ کسی اور مہینے میں ہم آپ کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں پاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ رمضان کے علاوہ رمضان میں تو پورے مہینے کو روزہ رکھنا ہے، تو نفلی روزوں کا جو معاملہ ہے تو شعبان کے مہینے میں آپ سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ 3 وجہ بتاتے ہیں۔ پہلی وجہ کہ ذاک شہر، پہلی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایسا مہینہ ہے یغفل الناس عنہ، لوگ غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ بین رجب و رمضان، رجب اور رمضان کے درمیان یہ مہینہ آنے کی وجہ سے لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوسری حکمت وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال رب کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، سالانہ رپورٹ پیش کیا جاتا ہے، 1 سال کے اعمال شعبان سے لے کر شعبان تک۔ تیسری حکمت فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال رب کے یہاں جب پہنچے تو میں حالت روزے سے رہوں، میں روزے کی حالت میں رہوں۔ تو شعبان کے مہینے میں عام مہینوں کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو حدیث حکمتیں بیان کرتی ہیں کہ ان وجوہات کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے اکثر دنوں کے روزے کا اہتمام فرمایا۔ بعض لوگ استقبالیہ روزہ رکھتے ہیں، رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ رکھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ استقبالیہ روزے کا رکھنا کیا ہے؟ غلط ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ایک حدیث سے سمجھ لیتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا لا تقدموا الشہر بیومین او یومین الا رجل کان یصوم صائما فلیصم رواہ النسائی فی کتاب الصیام۔ نسائی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا تقدموا الشہر بیوم او یومین، خبردار کوئی شخص رمضان سے 1 دن پہلے روزہ نہ رکھے یا پھر 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے۔ استقبالیہ روزہ، بعض لوگ استقبالیہ روزہ کے نام پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو رمضان کا استقبال کرنے کے لیے رمضان سے 1 دن پہلے روزہ نہ رکھے، رمضان سے 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے۔ ہاں الا رجل کان یصوم صائما فلیصم، کوئی شخص پہلے سے روزہ رکھتا چلا آ رہا ہے، کوئی شخص پہلے سے، کیا مطلب ہے؟ کوئی شخص ہر سوموار اور ہر جمعرات کو روزہ رکھتا ہے۔ اب اگر رمضان جمعہ سے شروع ہو رہا ہے تو وہ جمعرات کو وہ شخص روزہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ جمعرات کو جو روزہ رکھ رہا ہے رمضان کی وجہ سے نہیں رکھتا ہے، سال بھر وہ ہر جمعرات اور ہر سوموار کو روزہ رکھنے کا عادی ہے۔ اگر منگل سے روزہ شروع ہو رہا ہے تو وہ شخص جو ہر سوموار کو روزہ رکھتا ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ رمضان کے استقبال میں روزہ نہیں رکھ رہا ہے، سال بھر وہ ہر سوموار اور ہر جمعرات کو روزہ رکھنے کا عادی ہے، اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن خاص کر کے کہ رمضان آ رہا ہے، استقبال کرتے ہیں، 1 دن پہلے روزہ رکھتے ہیں، 2 دن پہلے روزہ رکھتے ہیں، تاکہ مکمل طریقے سے اپنے آپ کو اپنے آپ میں فٹ محسوس کریں، اچھا محسوس کریں، فٹ ہو جائیں۔ ایسا کرنا غلط ہے۔ تو یہ شعبان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کرتے ہیں اور صحیح حدیثوں کو جمع کرتے ہیں۔ تو شعبان کے تعلق سے
ایک سرسری خاکہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ ماہ شعبان میں روزے کا اہتمام کب تک کرنا ہے، 15 شعبان کے بعد روزہ کون لوگ رکھ سکتے ہیں، اور شعبان کے روزوں کی حکمت کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے روزوں کا اہتمام کیسے کیا کرتے تھے۔ اب ایک مسئلہ آتا ہے اپنے سے خاص کر لینا۔ اب یہ تو واضح ہو گئی حدیث سے کہ شعبان سے پہلے 15 شعبان سے پہلے روزہ رکھیں، 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھیں، 15 شعبان کے بعد کیسے لوگ روزہ رکھیں گے؟ اپنے سے اس مہینے میں عبادت کرنے کے لیے کسی دن کو اپنے سے خاص کر لینا یا پھر کسی رات کو اپنے سے خاص کر لینا، یہ اہم معاملہ ہے۔ اور شعبان میں جو بدعت و خرافات کیے جاتے ہیں وجہ یہی ہے کہ اپنے سے آدمی نے دن خاص کر لیا ہے، اپنے سے رات کو خاص کر لیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ 15ویں شعبان کو روزے کے لیے خاص کر لینا، رات کو 15ویں شعبان کی 15ویں رات کو جاگنے کے لیے خاص کر لینا، اور شعبان کے 15ویں دن کو روزے کے لیے خاص کر لینا، یہ خاص کرنے کا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسی کا نام بدعت ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں تو عمل کو آپ نے خاص کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کو خاص نہیں کیا ہے، دن کو خاص نہیں کیا ہے، آپ خاص کر رہے ہیں۔ آپ دین کے اندر ایک نئی چیز کی ایجاد کر رہے ہیں۔ سنت یہ ہے کہ عمل کرنے کے لیے جو وقت خاص ہو اس وقت پر عمل کیا جائے، اس وقت جو عمل خاص ہو وہ عمل کیا جائے، وہ وقت پھر وہ عمل جتنا خاص ہو اتنا کیا جائے، جیسے خاص ہو ویسے کیا جائے۔ اب ظہر کی نماز ہے، مثال کے طور پر ظہر کی نماز ہے، اب ظہر کی نماز یہ عبادت خاص ہے۔ اب ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے اگر آپ وقت کو خاص کر لیتے ہیں کہ چلیے آج ظہر کی نماز ہم 10 بجے دن پڑھ لیں گے، نماز ہوگی؟ بتائیے نماز ہوگی؟ آپ کہیں گے نماز ہی تو ہے، ظہر کی نماز ہے، 4 رکعت فرض نماز ہے، نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں نا۔ اس لیے نماز نہیں ہوگی کہ نماز جو کہ ثابت ہے پڑھنا، لیکن نماز پڑھنا تو ثابت ہے، یہ تو آپ نے جانا، لیکن اس نماز کو اس وقت پر نہیں پڑھا جس وقت پر پڑھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ 10 بجے اگر ظہر کی نماز پڑھ لیں گے، یہ کہہ کے نماز پڑھ لیں گے کہ نماز ہی تو ہے، آپ کی نماز ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ آپ نے وقت کو خاص کیا ہے اپنے حساب سے، شریعت نے جو وقت دیا ہے اس وقت پر آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ چلیے آپ نماز ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز ظہر کے وقت پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ ظہر کی نماز کو پچھم کی طرف رخ کر کے پورب کی طرف چہرہ کر کے پڑھ رہے ہیں، آپ کی نماز ہوگی؟ اب دیکھیے وقت بھی خاص ہے، وقت کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر دیا ہے، نماز بھی ثابت ہے، تو وقت کے مطابق آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ نماز پچھم کی طرف چہرہ کرنے کے بجائے پورب کی طرف چہرہ کر کے پڑھ رہے ہیں، اتر کی طرف چہرہ کر کے پڑھ رہے ہیں، دکھن کی طرف چہرہ کر کے پڑھ رہے ہیں، نماز ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی۔ چلیے آپ پچھم کی طرف نماز کر کے پچھم کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کے وقت نماز پڑھ رہے ہیں، بس یہ کر رہے ہیں کہ ظہر کی جو 4 رکعت ہے 4 رکعت کے بجائے 5 رکعت پڑھ رہے ہیں، اور 5ویں رکعت میں وہی ساری دعائیں وہی چیزیں کر رہے ہیں جو 4 رکعت میں کرتے ہیں، آپ کی نماز ہوگی؟ بتائیے ہوگی نماز؟ اسی وقت پر نماز پڑھ رہے ہیں جس وقت کو اسلام نے خاص کیا ہے، قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ 4 کے بجائے آپ 5 پڑھ رہے ہیں۔ پڑھا دیں گے امام صاحب؟ جو لوگ کہتے ہیں کر لیں گے تو کیا حرج ہے، جب پڑھا کے دیکھیں 5 رکعت،
ارے پڑھ لیں گے تو کیا حرج ہے، نمازی تو ہے نا۔ 5 رکعت میں کوئی ڈھول تاشے کی بات تو ہے نہیں، کوئی گانے بجانے کی بات تو ہے نہیں، کوئی ہنسی مذاق اور کامیڈی کی بات تو ہے نہیں، نمازی تو ہے نا۔ 5 رکعت میں امام صاحب لمبی قرات کیے جا رہے ہیں، سجدہ 10 منٹ 15 منٹ کا سجدہ کر رہے ہیں، خشوع خضوع آنسو بہائے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ نماز ہوگی ان کی؟ یہ معاملہ ہے اصل میں کہ وقت کو خاص کرنے کا حق اسلام کسی انسان کو نہیں دیتا ہے، طریقے کو نکالنے کا حق اسلام کسی کو نہیں دیتا ہے، عبادت کو خود سے ایجاد کرنے کا حق اسلام کو خود سے نہیں دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا ہے۔ لہذا آپ جو عمل کر رہے ہیں اس کے لیے وقت بھی شریعت خاص کرے گی، عمل بھی شریعت خاص کرے گی، عمل کا طریقہ بھی شریعت خاص کرے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک عمل ایجاد کرے، ایک کوئی عمل ہے اور من کے مرضی کے مطابق جیسے چاہے کریں، من کے مطابق کریں۔ یہی معاملہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں عبادت کرنے کے لیے شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کے لیے خاص کر لینا اور شعبان کے 15ویں دن کو روزے کے لیے خاص کر لینا، یہ آپ نے جو خاص کیا ہے، لوگوں نے جو خاص کر لیا ہے، یہ وقت اسلام نے خاص نہیں کیا ہے، شریعت نے خاص نہیں کیا ہے، یہ بدعت ہے۔ رات بھر جاگنے کے باوجود بھی گناہ ملے گا۔ 15ویں شعبان دن میں روزہ جو رکھے ہیں کہ آپ نے خاص کر لیا ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، روزہ رکھ رہے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، گناہ ملے گا۔ اب اس پر بے بنیاد دلیلیں، ضعیف حدیثیں، جن حدیثوں کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ہی نہیں ہے، اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلھا وقوموا نہارھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو رات میں جاگو، دن میں روزہ رکھو۔ ان اللہ تبارک و تعالی ينزل ربنا الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر، شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، فیغفر لاکثر من عدد غنم شعر فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، بنو بکر کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ کوئی ثبوت نہیں ان سب حدیثوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے، حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالی صرف شعبان کی 15ویں تاریخ کو نہیں آتا ہے، بلکہ ہر رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آتا ہے، ماہ شعبان کے ساتھ خاصی نہیں ہے۔ لہذا لوگوں میں یہ باور کرانا کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آتا ہے اور بخشش فرما دیتا ہے، یہ تو زندگی کی ہر رات کا معاملہ ہے، ہر رات، شعبان کی نہیں بلکہ ہر رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آتا ہے، ہر رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آتا ہے۔ ایک حدیث سے سمجھ لیتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل ربنا تبارک و تعالی كل لیلۃ الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فاغفر له، رواہ البخاری فی کتاب التہجد۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل ربنا تبارک و تعالی الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر، جب رات کا آخری پہر آخری حصہ بچ جاتا ہے، رات کے 3 حصے کیجئے تو جو رات کا ثلث حصہ، تیسرا حصہ جب بچ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ کل لیلۃ، ہر رات آسمان دنیا پر رب کا آنے کا معاملہ شعبان کی 15ویں رات کا نہیں ہے بلکہ ہر رات کا ہے۔ کل لیلۃ، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔
اور ندا لگاتا ہے، صدا دیتا ہے. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ مَن يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ. ہے کوئی رات کے اس حصے میں اٹھ کر کے مجھ سے دعا مانگنے والا، میں ان کی دعا قبول کرنے والا ہوں. مَن يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ. ہے کوئی رات کے اس پہر میں اٹھ کر کے مجھ سے سوال کرنے والا، میں ان کے سوالوں کا جواب دینے والا ہوں. مَن يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ. ہے کوئی شخص جسے گناہ نے بے چین کر دیا ہو، بے قرار کر دیا ہو، اور جب ساری دنیا سو رہی ہے تو اس وقت اٹھ کر کے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، کہتا ہے رب غلطی ہو گئی ہے تو میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. تو ینزل ربنا تبارک و تعالیٰ کل لیلہ، ہر رات کا معاملہ ہے. لہذا حدیث، صحیح حدیث واضح کر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر ہر رات آتا ہے اور ہر رات صدا لگاتا ہے. اس چیز کو ایسی بے بنیاد حدیثیں جن کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے انہیں بنیاد بنا کر کے شعبان کی 15ویں رات کے ساتھ خاص کر دینا، یہ بہت ہی بڑا جرم ہے اور یہ بہت ہی بڑی جرات ہے. شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے. ارے اسی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان، بقیع قبرستان گئے تھے. بقیع قبرستان گئے تھے. اب یہ رات کیا ہوتی ہے؟ دیوالی جیسی رات بنا دی جاتی ہے. دیوالی جیسی رات بنا دی جاتی ہے، جبکہ پہلے کہا گیا ہے کہ شعبان کے مہینے میں صرف روزہ ہے، صرف روزہ، اس کے بعد کوئی عمل نہیں ہے. اب دین کے نام پر یہ رات دیوالی کی رات بن جاتی ہے. موم بتیاں جلائے جانے کی رات بن جاتی ہے. قبرستان میں آنا جانا، عورتوں کی بے پردگی، قبرستان میں آنا جانا کا معاملہ ہوتا ہے. لائٹنگ کا معاملہ، فلاں کا معاملہ، فلاں کا معاملہ. ثابت ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. حلوہ خوری، روحیں آتی ہیں، روحیں آتی ہیں، حلوہ خوری. حلوہ پکانے کا معاملہ، اس رات کو خاص کرنے کا معاملہ، حلوہ پکانے کے لیے اس رات کو خاص کرنا، اس دن کو خاص کرنا. کوئی بھی ایسا عمل جو کیا جاتا ہے اس طرح کا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے. روحیں آتی ہیں. انسان نیک ہو، صالح ہو تو قبر کے اندر جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، جنت کے دروازے کھول دی جاتی ہیں، جنت کی نعمتوں سے وہ مالا مال ہوتا ہے. اب وہ دنیا کا حلوہ کھانے کے لیے روحیں آتی ہیں. اسلام کا یہ تقاضا ہے. کس قدر عقیدے میں کمزور ہے، کس قدر عقیدے میں کمزوری کا معاملہ ہے کہ روحیں آتی ہیں. قرآن کی عام آیت واضح کرتی ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخْ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. مرنے کے بعد جو برزخی زندگی ہے، قیامت تک اس شخص کو برزخی زندگی ہی میں رہنا ہے، قبر میں ہی رہنا ہے. مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد آنے کا معاملہ ہے ہی نہیں، بلکہ اور آگے جانے کا معاملہ ہے. آدمی جب مر جاتا ہے تو پھر لوٹ کر کے پیچھے روحوں کے آنے کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ میدان محشر میں جانے کا معاملہ ہوتا ہے. سور پھونکا جائے گا، قیامت آئے گی تو لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور میدان محشر میں جمع ہوں گے. آسان انداز میں قرآن بیان فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخْ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. سورۃ المؤمنون کی آیت ہے کہ موت کے بعد جو دنیاوی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور جو دنیاوی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو برزخی زندگی آتی ہے. قبر والی زندگی کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے. اور برزخی زندگی کب تک؟ اِلَى يَوْمَ يُبْعَثُونَ. دوبارہ اٹھائے جانے تک ان کی زندگی برزخی زندگی ہوتی ہے. پھر دنیاوی زندگی سے ان کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہوتا ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے. عام لفظوں میں قرآن واضح فرماتا ہے. ہر کس و ناکس کو یہ آیت سمجھ میں آ جانے والی ہے، یہ جملہ اور یہ مفہوم اور یہ معنی سمجھ میں آ جانے والا ہے کہ مرنے کے بعد دنیاوی کھانوں سے مردوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا ہے. مردوں کو جو پہنچنے والا معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ آدمی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد
ثواب کے اعتبار سے جو تعلق ثواب کے اعتبار سے بنا رہتا ہے، نیکیوں کے اعتبار سے وہ کیا، وہ بھی حدیث واضح کرتی ہے، ایک حدیث سے سمجھ لیتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم فی کتاب الوصیہ۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمل الا من ثلاثہ، آدمی جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد عمل کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، عمل کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں سوائے 3 دروازوں کے۔ 3 دروازے کھلے رہتے ہیں، آدمی مر جاتا ہے، اگر یہ 3 دروازے ٹھیک ٹھاک ہیں مرنے والوں کی طرف سے تو ثواب قبر میں پہنچتا ہے۔ او صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، مرنے والے کی طرف سے، ان کی جانب سے مسجد بنوا دینا، مسجد میں تعاون کر دینا، مدرسے میں تعاون کر دینا، نہر کھدوا دینا، کنواں کھدوا دینا، ان کی طرف سے مصحف قرآن وغیرہ مسجد میں رکھ دینا، لوگ پڑھیں گے تو انہیں ثواب ملے گا، اس نیت سے قبر میں ہے ثواب پہنچتا رہے گا۔ او علم ينتفع بھی، دوسرا جو فائدہ، دوسرا طریقہ فائدہ پہنچنے کا، مرنے والا دیندار تھا، دین بتانے والا تھا، اب دین کسی کو بتایا ہے، جب تک اللہ نے اس کے ذریعے سے ہدایت کسی کو دیا وہ شخص مر گیا، بتانے والا شخص مر گیا ہے، ہدایت پانے والا شخص زندہ ہے۔ ہدایت پانے والا جب تک دین پر عمل کرتا رہے گا اس کو جتنا ثواب ملے گا، بتانے والا جو قبر میں موجود ہے، جو قبر میں ہے، اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ دین کی تبلیغ کیجئے، یہ صدقہ جاریہ ہے، دین بتاتے رہیے۔ نوجوان اپنا وقت ادھر ادھر برباد کرتے ہیں، دین کے لیے اپنی جوانی کا استعمال کیجئے صدقہ جاریہ کی نیت سے، بتاتے رہیے، بتاتے رہیے، توحید بتاتے رہیے، طریقہ رسول بتاتے رہیے۔ تیسرا طریقہ او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد، ماں باپ کے مر جانے کے بعد جو دعائیں کرتی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو نیک اولاد کی دعائیں قبر میں پہنچتی رہتی ہیں۔ یہ دعاؤں کا معاملہ ہے، ثواب کا معاملہ ہے، جہاں پر پہنچتا رہتا ہے۔ حلوہ سے مردوں کا اور مردوں کی روحوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، مردوں کے نام پر یہ زندے لوگ حلوہ خوری کا انتظام کرتے ہیں، زندوں کو فائدہ ہوتا ہے، لہذا مردوں کے ساتھ یہ تو بلیک میلنگ کا معاملہ ہے۔ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ مردے جب دفن کر دیے جاتے ہیں تو ان کی روحیں گھروں کو آتی نہیں۔ شعبان کی 15ویں رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے، اسی لیے ہم بھی جاتے ہیں، غلط ہے۔ کسی بھی صحیح احادیث سے ثابت ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع قبرستان جانے کے لیے شعبان کی 15ویں رات کو خاص کیا ہے، نہیں، بلکہ صحیح حدیث کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ہوتے، اس رات آپ بقیع قبرستان جاتے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ شعبان میں صرف روزہ ہے، یاد رکھیے گا، بار بار اس لیے کہتے ہیں کہ شعبان میں جتنے بدعت و خرافات ہیں دین کے نام پر، سب بدعت و خرافات ہیں۔ شعبان کی جو خصوصیت ہے صرف روزہ ہے، صرف روزہ ہے، اس میں سے صرف روزہ رکھنے کے لیے 15ویں شعبان کو خاص کرنا یہ بھی غلط ہے۔ ایک حدیث سے سمجھ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بقیع قبرستان جانے کے تعلق سے کیسا تھا۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلما کان لیلتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من آخر اللیل الى البقیع فیقول السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَآتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَدًا مُؤَجَّلُونَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، رواہ مسلم فی کتاب الصیام۔
مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مسلم شریف کے اندر کتاب الجنائز میں حدیث موجود ہے۔ راویہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہے مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے یہاں ہوتی، یخرج من آخر اللیل الی البقیع، تو رات کے آخری حصے میں آپ بقیع قبرستان کی طرف نکل پڑتے۔ یہ صحیح حدیث ہے کہ جب بھی میرے یہاں باری ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں بقیع قبرستان کی طرف نکل جاتے۔ اب جو حدیث ثابت ہی نہیں ہے، اس کے ذریعے سے یہ خاص کر دینا کہ آپ شعبان کی 15ویں رات کو قبرستان گئے تھے، اس کا ثبوت ہی نہیں ہے، بلکہ ثابت جو صحیح حدیثوں سے ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ہوتے، یخرج من آخر اللیل الی البقیع، بقیع قبرستان کو آخری رات کے آخری حصے میں جاتے، دعا کرتے، کیا کرتے؟ السلام علیکم دار قوم مؤمنین، اے ایمان کے گھرانے والوں تم پر سلامتی ہو، اے ایمان کے گھرانے والوں تم پر سلامتی ہو۔ وَآتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَدًا مُؤَجَّلُونَ، کل تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جاتا تھا وہ وعدہ آن پہنچا، موت آئے گی، تیاری کرو تیاری کرو تیاری کرو۔ وَإِنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، ہم بھی آنے والے ہیں، اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد، اے اللہ اہل بقیع غرقد والوں کو تو معاف فرما، انہیں بخشش فرما۔ تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ۔ قبرستان جانا چاہیے، قبرستان جانے سے موت یاد آتی ہے، قبرستان جانا چاہیے، چاہے مرد ہو چاہے خواتین ہو، قبرستان جانے سے آخرت یاد آتی ہے، قبرستان جانے سے وہ ٹوٹی پھوٹی قبریں یاد آتی ہے، قبرستان جانے سے قبر میں تنے تنہا حساب و کتاب کا معاملہ یاد آتا ہے، قبرستان جانے سے انسان کے اندر سے غرور و تکبر کا خاتمہ ہوتا ہے، آدمی کے اندر عاجزی اور انکساری آتی ہے، آدمی کا دل نرم ہوتا ہے۔ لیکن اب قبرستان جانے کے لیے رات کو 15ویں شعبان کی 15ویں رات کو خاص کر لینا، یہ خاص کرنے کا معاملہ کیا ہے؟ غلط ہے، بدعت ہے، بدعت کا معاملہ ہے، غلط کا معاملہ ہے۔ جس طرح سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ نے 10 بجے دن خاص کر لیا ہے، اگرچہ کہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے آج اس طرح قبرستان جانا ثابت ہے، لیکن آپ نے جو وقت خاص کر لیا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو جانا ہے، تو خاص کرنے کی وجہ سے آپ کا یہ عمل کیا ہوگا؟ بدعت ہوگا، اور بدعت ہونے کی وجہ سے ثواب نہیں ملے گا۔ لوگوں، ہماری کوششوں کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا سدھر جانا، آپ کا سنور جانا، شریعت کو جان لینا، قرآن و حدیث کو اچھی طرح سے جان لینا، قرآن و حدیث کی باتیں آپ تک پہنچانے کا ہمارا واحد مقصد یہی ہے، اور اللہ کی خاطر یہی مقصد ہے کہ آپ قرآن و حدیث کو اچھی طرح سے جانیں۔ آپ عمل کر رہے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں عمل کرتی ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کی کوشش شریعت کے مطابق ہو، آپ جو کریں اللہ قبول کر لے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ کو ٹھیس پہنچانا ہمارا مقصد نہیں ہے، آپ کو برا بھلا کہنا ہمارا مقصد نہیں ہے، آپ کو نیچا دکھانا ہمارا مقصد نہیں، واللہ ایسا کوئی مقصد نہیں ہے، اور بلکہ مقصد صرف یہی ہے، آپ جو دین کے نام پر کر رہے ہیں محاسبہ کیجئے، سوچئے، اور دین کے نام پر کر رہے ہیں تو ذرا غور کیجئے کہ آپ کس طرح سے کر رہے ہیں۔ واحد مقصد ہے یہ کہ آپ جب دنیا چھوڑ کر کے جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو قبول فرما لے، آپ کی کوششوں کو قبول فرما لے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ محاسبہ کریں، غور کریں، سوچیں کہ ہم کہاں ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہاں ہے۔ قیامت کے دن کتنے ایسے لوگ آئیں گے، عمل ہوگا، نیکیاں ہوں گی، عمل ہوگا، نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، زکوٰۃ ہوگی، صدقات و خیرات ہوں گے، لیکن صرف عمل ہوگا، اس عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوگا، طریقہ رسول نہ ہونے کی وجہ سے انہیں آگ میں ڈالا جائے گا، ان کے چہرے کو جہنم میں دھنسایا جائے گا، انہیں کامیابی نہیں ملے گی۔
تو صرف عمل کو نہ دیکھیں، صحیح عمل طریقہ رسول کے مطابق ہو، جو وقت طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اسی وقت پر ہو، جیسے بتایا ہے ویسے ہو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 66 اور 67 سنتے آتے ہیں۔ جہنمی کہے گا، یہ نہیں کہے گا کہ میں نے عمل نہیں کیا، وہ کہے گا میں نے عمل تو کیا ہے لیکن طریقہ رسول کے مطابق نہیں کیا ہے۔ اے اللہ، جس شخص نے مجھے بہکایا ہے اسے میں تو جہنم میں ڈال۔ کیا کہے گا مرید کیا کہے گا کہ اے اللہ، جس شخص نے مجھے بہکایا ہے، طریقہ رسول سے مجھے دور کر دیا ہے، اسے بھی جہنم میں ڈال۔ پوری پیری مریدی کا معاملہ اسلام میں ہے ہی نہیں، اسلام میں اتباع رسول کا معاملہ ہے، سنت رسول کو تھامے رکھنے کا معاملہ ہے، عمل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کا معاملہ ہے۔ پیری مریدی کا معاملہ اسلام میں ہے ہی نہیں ہے، بلکہ پیری مریدی کا مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے دن مرید پیر کے حق میں بد دعا کریں گے کہ انہیں بھی جہنم میں ڈال، حضرت کو بھی جہنم میں ڈال۔ سورہ احزاب آیت نمبر 66 اور 67، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہرے جہنم میں جھلسائے جائیں گے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان لوگوں کے چہرے جہنم میں جھلسائے جائیں گے، جہنم میں جلائے جائیں گے، جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ یقولون، جب جہنم میں ان کے چہرے جھلسائے جائیں گے، جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو وہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم دنیا میں اللہ کی بات مان لیے ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیے ہوتے، اے کاش دنیا میں ہمارا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتا، اللہ کے طریقے کے مطابق ہوتا۔ اے کاش دنیا میں جس طرح سے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کیا، صحابہ کرام نے وہی عمل کیا جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھا، ویسے ہی عمل کیا جیسے عمل کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھا، اتنا ہی عمل کیا جتنا عمل کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھا۔ کہے گا یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش اگر ہم دنیاوی زندگی میں یہ بات سمجھ لیتے کہ عمل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ضروری ہے، مست ہے۔ اب آگے کہیں گے کہ میں نے عمل تو کیا تھا لیکن میرا عمل کس کے مطابق تھا؟ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا، اے ہمارے رب، اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا، ہم نے عمل میں اپنے سرداروں کے طریقے کو فالو کیا، اپنے بڑوں کے طریقے کو فالو کیا، فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، طریقے رسول سے ہٹ کر کے ان بڑوں، ان سرداروں اور ان اماموں کے طریقوں کو اپنانے کی وجہ سے ان تمام طریقوں نے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے گمراہ کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور کر دیا۔ اب ذرا غور کیجئے، یہاں پر عمل ہوگا، وہ شخص جو تمنا کر رہا ہے اس کی زندگی میں عمل ہوگا لیکن عمل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ کاش میں دنیا میں نماز پڑھ لیا ہوتا، میں دنیا میں روزہ رکھ لیا ہوتا، میں دنیا میں حج کر لیا ہوتا، وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے، چونکہ وہ تو نمازی ہوگا، وہ روزے دار ہوگا، وہ حاجی ہوگا، وہ روزہ رکھنے والا ہوگا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کاش میں نے جو عمل کیا ہے، میرے عمل میں میں نے اپنے بڑوں کی بات مانی، میں نے اپنے سرداروں کی بات مانی، ان بڑوں کی باتوں نے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور کر دیا۔ فَضَلُّونَ السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، اب یہ کہیں گے کہ پروردگارا جن جن کے طریقوں کو میں نے اپنا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوٹ گیا ہے، ان لوگوں کو تو دگنا عذاب دے۔
اب یہ مرید پیر کے حق میں بد دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں تو عذاب ملنا ہی ملنا ہے۔ جن لوگوں نے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہکایا ہے، اے اللہ تو انہیں دگنا عذاب دے، تو انہیں دوہرا عذاب دے، تو انہیں زیادہ سے زیادہ عذاب دے۔ کتنا اہم معاملہ ہے کہ عمل ہوگا، تمنا یہ نہیں کریں گے کہ کاش میں عمل کر لیا ہوتا۔ جہنم میں جانے کی وجہ عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ کرنا ہوگا۔ لہذا ہم ہمیشہ کہتے ہیں اور اکثر کہا کرتے ہیں کہ لوگوں، نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، روزہ رکھنا عبادت نہیں ہے، حج کرنا عبادت نہیں ہے، زکوٰۃ دینا عبادت نہیں ہے، بلکہ روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق رکھنا عبادت ہے، نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنا عبادت ہے، حج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرنا عبادت ہے، زکوٰۃ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دینا عبادت ہے، ورنہ یہ صرف اٹھک بیٹھک ہے اور جسمانی حرکت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارے اعمال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے تو صرف اٹھک بیٹھک ہے، صرف بھوک پیاس ہے، صرف جسموں کو تکلیف دینا ہے، اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی جسموں کو تکلیف دینا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو شعبان کے مہینے میں صرف روزہ ہے، صرف روزہ، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت نہیں ہے۔ وہ بھی یہ کہا گیا ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو، کمزور ہو جاؤ گے، اور نفلی روزہ کے چکر میں فرض روزہ رکھنے میں دقتیں آنے لگیں گی۔ اور پھر روزہ رکھنے کے لیے شعبان کے 15ویں دن کو خاص مت کرو، 1 سے لے کر کے 15 تک، یا پھر ادھر ادھر کر کے رکھیے، لیکن خاص کر کے 15 کو روزہ رکھنے کے لیے اس دن کا اہتمام